اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نئی معلومات کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو جنات کے بارے میں معلومات پر مبنی ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی معلومات آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج کا ٹاپک ہے جنات کی اصلیت اور ماہیت۔ پیارے آقا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حقیقتوں کے درمیان فرق ملحوظ رکھا۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو جنات اور فرشتوں میں فرق نہیں مانتے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس طرح ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا کچھ جاندار ایسے ہیں جو جنات کو واقعی میں دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اگرچہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، مگر بعض جاندار مثلاً گدھے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعہ شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ بعض جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ شہد کی مکھی بنفشی اوٹ کے اوپر بھی شعاعوں کو دیکھ سکتی ہے، اسی لیے وہ سورج کو بدلی کی حالت میں بھی دیکھ لیتی ہے، اور الو رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں چوہے کو دیکھ لیتا ہے۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ جنات اور شیاطین میں فرق کیا ہے؟ شیطان، جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کئی جگہ آیات نازل کی ہیں، اس کا تعلق بھی جنات کی دنیا سے ہے۔ اس نے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی، جنت میں داخل ہوا، پھر جب اللہ نے اس کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کا حکم دیا تو تکبر، گھمنڈ اور حسد کی وجہ سے تعمیل حکم نہ کیا، چنانچہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ عربی زبان میں شیطان ہر سرکش اور متکبر کو کہا جاتا ہے۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے سرکشی کی۔ کیا شیطان بھی مخلوق ہے؟ شیطان کے متعلق قرآن و حدیث میں وارد شدہ مضامین کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو سمجھ بوجھ، عقل و ادراک اور حرکت و ارادہ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جیسا کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ شر پسند روح نہیں، جو انسان کے اندر حیوانی جبلت کی شکل میں موجود ہے، اور اپنی گرفت مضبوط ہونے پر انسان کو پاکیزہ اقدار و روایات سے موڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات کہتے ہیں کہ شیطان بابائے جنات ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس صریح دلائل تو موجود نہیں کہ آیا شیطان جنات کا اصل یعنی باوا جنات ہے یا انہی میں سے ایک فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کہ مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا، یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اصل نہیں، بس انہی میں سے تھا۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بابائے جنات سومیہ جن تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک یہ ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کی اصل بنیاد ہیں، اسی طرح شیطان بھی جنات کی اصل اور بنیاد ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، کیا جنات بھی غذا کھاتے ہیں؟ جنات کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے جنات نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ غیر معتبر قول ہے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے، دوسری نہیں کھاتی پیتی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تمام جنات سونگھ کر کھاتے پیتے ہیں۔ اس قول کی کوئی دلیل نہیں۔ آخری اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ تمام جنات چبا کر اور نگل کر کھاتے پیتے ہیں۔ اس قول کی شہادت صحیح احادیث اور نصوص سے ملتی ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر جنات کھاتے پیتے ہیں تو ان کی غذا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنات کی غذا ہیں۔ میرے پاس نصیبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو اس پر ان کی غذا موجود ہو۔ ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ مدرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ جنات کی غذا ہوتی ہے اور وہ کھاتے پیتے ہیں۔ ابن مسعود کی جن سے ملاقات اور گفتگو۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنات کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا تم لوگ ان چیزوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ معزز سامعین گرامی، جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ جنات کھاتے پیتے ہیں اور ان کی غذا کیا ہے، اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں جنات شادیاں بھی کرتے ہیں؟ جنات میں شادی بیاہ کا رواج بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل جنت کی بیویوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے کہ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ پہلی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنات میں جنسی عمل ہوتا ہے، اور دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد اور ذریت کی خاطر جنات آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ لوامع الانوار البہیہ کیا مصنف نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے کہ جس طرح آدم کے اولاد میں پیدائش کا عمل جاری ہے، اسی طرح جنات میں بھی توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہے۔ معزز سامعین گرامی، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کیا انسان اور جنات کا بھی آپس میں نکاح ممکن ہے؟ جی ہاں، اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں آدمی نے جن عورت سے شادی کر لی، یا انسانوں میں سے کسی عورت کو جن نے پیغام نکاح بھیجا۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف سے بہت سے ایسے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنات کا آپس میں شادی بیاہ ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو شیطان اس کی بیوی سے جمع کرنے میں سبقت کر جاتا ہے، بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، پھر ہجڑا بچہ پیدا کرتی ہے۔ ایک اور روایت ہے، مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک جن ہمارے ہاں کی ایک لڑکی کو شادی کا پیغام دے رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ حلال طریقہ سے نکاح کرے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
शरीयत के नुक्ता नज़र से इसमें कोई खर्च नहीं, मगर मुझे पसंद नहीं कि अगर कोई औरत हामला हो और इससे पूछा जाए कि तुम्हारा शोहर कौन है और वो ये जवाब दे कि एक जिन, और फिर इस्लाम में फसाद बरपा हो। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि कभी कभी इंसान और जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और इनकी औलाद भी होती है। ये चीज़ बहुत आम और मशहूर है। बस हमें मालूम हुआ कि इंसान और जिन्नात का आपस में शादी करना मुमकिन है। जब ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात से शादी करने से मना किया है, और इसी तरह फुक़हा का ये कहना है कि जिन्नात और इंसानों का आपस में निकाह जायज़ नहीं। इसी तरह ताबईन का इसको मकरूह समझना, ये सब इस बात की दलील है कि अगर ये मुमकिन ना होता तो शरीयत में इसके जवाज़ और अदम जवाज़ का फतवा नहीं लगाया जाता। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अब मैं आपके सामने चंद जिन्नात और इंसान की शादी ब्याह के वाक़यात गोश-गुज़ार करूँगा जो आप सबको हैरान कर देंगे। दारमी अपनी किताब इत्तिबाए सुन्नन व आसार कबीला बजील के एक शेख से रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि एक जिन हमारी लड़की पर आशिक हो गया और हमारे पास इसकी शादी का पैगाम भेजा, और इसने कहा कि मुझे पसंद नहीं कि मैं उसे हराम तरीक़ा पर इस्तेमाल करूं। चनाचे हमने उसे ब्याह दिया। उसके बाद वो हमसे रूबरू गुफ्तगू करने लगा। हमने पूछा कि तुम लोग क्या चीज़ हो? उसने कहा, तुम जैसी मखलूक है, तुम्हारी तरह हम में भी कबीले हैं। हमने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ भी ये मजहबी इख्तलाफात हैं? उसने कहा, हाँ, हम में भी हर तरह के लोग हैं, कदरिया भी, जबरिया भी और मरजैया भी। हमने कहा, तुम्हारा किस जमात से ताल्लुक़ है? उसने कहा, मरजैया से। दूसरा वाक़या, अहमद बिन सुलेमान अल नजाद अपनी किताब अल माली में आमश से रवायत करते हैं। उन्होंने कहा कि एक जिन ने हमारी किसी लड़की से शादी का पैगाम भेजा। मैंने इससे कहा, तुम्हारी पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? उसने कहा, चावल। मैंने इसको चावल दिया। मैं देख रहा था कि लुक़मा ऊपर उठता है मगर कोई नज़र नहीं आता। मैंने कहा, क्या तुम लोगों में भी हमारी तरह जमाते हैं? उसने कहा, हाँ। तीसरा वाक़या, अबू यूसुफ सरोजी से मरवी है कि मदीना में एक औरत एक आदमी के पास आई और उससे कहा, हम लोगों ने तुम्हारे करीब पड़ाव डाला है। फिर वो इसके पास आई और कहने लगी, तुम मुझसे शादी कर लो। रावी कहते हैं कि आदमी ने इससे शादी कर ली। फिर वो उसके पास आई और कहने लगी, अब हम जा रहे हैं, तुम मुझे तलाक दे दो। वो रोज़ाना रात को उसके पास औरत के रूप में आती थी। रावी कहते हैं कि वो आदमी मदीना के किसी रास्ते से गुज़र रहा था कि अचानक उसने देखा कि ये औरत वो गल्ला उठा के खा रही है जो गल्ला वालों की बोरियों में से गिर गया था। आदमी ने उससे कहा, क्या यह तुम्हें पसंद है? औरत ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और आदमी की तरफ आंख उठाकर कहा, तुमने मुझे किस आंख से देखा है? उसने कहा, इस आंख से। औरत ने अपनी उंगली का इशारा किया और आदमी की आंख बह पड़ी। चौथा वाक़या, काजी जलालुद्दीन अहमद बिन काजी हसामुद्दीन राजी कहते हैं कि मशरक़ से अपने घर वालों को लाने के लिए मेरे वालिद ने सफ़र किया। कुछ दूर चलने के बाद हम लोगों को बारिश की वजह से एक गार में सोना पड़ा। मेरे साथ पूरी एक जमात थी। अभी मैं सोया ही था कि किसी के उठाने की आवाज़ आई। मैं बेदार हुआ तो वहाँ एक औरत थी जिसकी एक आँख थी और वह लंबाई में फटी हुई थी। मैं सहम गया। औरत ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए आई हूँ कि तुम मेरी एक चांद जैसी लड़की से शादी कर लो। मैं सहमा हुआ था। मैंने कहा, अल्लाह ताला के इख्तियार पर है। फिर मैंने कुछ लोगों को आते हुए देखा। वो लोग पहली औरत की तरह थे। उनकी आंखें लंबाई में फटी हुई थी। उनमें से कुछ काजी और कुछ गवाह थे। काजी ने खुतबा निकाह पढ़कर निकाह कर दिया
اور میں نے قبول کر لیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ پھر وہ عورت اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو لے کر آئی، مگر اس کی بھی آنکھ اس کی اپنی ماں کی طرح تھی۔ اس کو میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا خوف بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بیدار کرنے کے لیے پتھر پھینکنے شروع کر دیے، لیکن کوئی بھی اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا۔ آخرکار میں اللہ سے دعا و گریہ گزاری کرنے لگا۔ پھر کوچ کرنے کا وقت ہوا اور ہم روانہ ہو گئے، لیکن وہ لڑکی برابر میرے ساتھ لگی رہی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن وہ عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی، لگتا ہے تمہیں یہ لڑکی پسند نہیں، شاید تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ہاں بخدا یہی بات ہے۔ اس نے کہا اسے طلاق دے دو۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ سامعین گرامی، آج کی معلومات آپ سب کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔